لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جی تو ہم نے بہت سے اسٹالز وزٹ کیے ہیں، لیکن اس وقت جہاں پر موجود ہوں آپ کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ اس لیے کہ یہاں پہ 3D ماڈل پیش کیا گیا ہے حج اور عمرے کا طریقہ کا۔ آپ اگر چھوٹا بچہ بھی لے کے آئیں گے وہ بھی اس کو دیکھے، اگر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا جائے گا وہ بھی حج اور عمرے کا مکمل طریقہ جان سکتا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی ایک آپ کے سامنے فیکٹ رکھتے ہیں، یہ سارا ماڈل یہاں پر بھی اور پیچھے بیک پہ سارا 3D ماڈل جو تیار کیا صرف ایک بندے کی محنت ہے، انہوں نے یہ سارا ماڈل تیار کیا۔ ہم ان سے انشاءاللہ جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد سفیان۔ اچھا محمد سفیان صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ نے اکیلے یہ سارے ماڈلز تیار کیے، 3D ماڈلز ہیں، آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا ہے کہ اتنی محنت کی ہے؟ محنت نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اصل میں اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو سی ہوئے ہیں مراج الدین اسیف بھائی، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اکثر دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہ بڑے منظم طریقے سے حج پہ آتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، اور اکثر پاکستان سے غیر منظم طریقے سے لوگ جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حج کس طرح کرنا ہے، اور واجبات کا پتہ نہیں ہوتا، فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، ایریا کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اسپیشلی یہ اس لیے بنایا تاکہ لوگ کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ ایجوکیٹ کر سکیں، بالکل بالکل جی۔ اچھا سفیان صاحب، مجھے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے ناظرین کے لیے، ویورز کے لیے جو دیکھنے والے ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا ہے، اس طریقے سے گائیڈ کیجیے گا کہ ہمارے ویورز کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، ہمارے ویورز گھر بیٹھے بھی اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔ یہ 3D ماڈل ہم نے یہاں ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ سے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ ہم پاکستان سے جو ہی فلائٹ جاتی ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ سے پھر یہ ان کے ہوٹلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ تھکے ہوں گے یہاں آرام کر سکے۔ آرام کے بعد پھر یہ حرم ہے، حرم کی ڈیٹیل حرم ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ یہاں حرم پہ آئیں گے، یہاں پر طواف کریں گے۔ طواف کے بعد یہ صفا مروہ ہم نے بنائی ہے ایز اٹ از، جہاں جس طرح وہاں پہ ہے، تو یہ صفا مروہ کی صحیح کریں گے، یعنی یہاں پر وہ 7 چکر لگائیں گے۔ اس کے بعد ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، یہاں پر ان کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ پھر حج کا طریقہ کار ہم نے سیدھا جو ٹریک ہے پیدل، وہ اسی طرح کا بنایا جس طرح وہاں پر موجود ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو وہ منی کی طرف جائیں گے، پہلے جمرات آئیں گے جو جمرے ہیں، پھر وہ منی جائیں گے، منی میں وہ سٹے کریں گے، اس کے بعد پھر وہ جائیں گے عرفات۔ عرفات میں وہ مغرب تک رہیں گے، مغرب کی نماز سے پہلے وہ مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ آ کے پھر مزدلفہ سے وہاں ساری رات گزاریں گے کھلے آسمان تلے، پھر وہاں سے آ کے بڑے جمرات کو کنکریاں ماریں گے اور پھر واپس وہ منی چلے جائیں گے۔ منی سے پھر 10 ذی الحجہ کو وہ واپس آئیں گے اور تینوں جمرات کو وہ کنکریاں ماریں گے، لیکن یہ 13 جمرات کو یہ کنکریاں مارنا یہ افضل ہے۔ تو یہ سارا سسٹم ہم نے بنایا اس لیے کہ لوگ ایجوکیٹ ہو سکیں اس سے اور ان کو حج کرنے میں آسانی ہو سکے۔ جی تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کو موٹیویٹ کیا کیا کہ لوگ، بہت سے لوگ جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کس طریقے سے حج اور عمرے کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، میں ڈیٹیل کی طرف فوکس کرانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے، کتنی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے جہاز کی لینڈنگ ہے، ہوٹلز ہیں، اس کے بعد اگر خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں، سب کی باب فتح ہے، توسیع، وہ ساری موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے چلتے ہیں، ایون کہ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ پیدل روڈ ہے، پیدل جہاں پر آپ نے سفر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حرم سے بنا مسجد مسافت 10 کلومیٹر، انہوں نے ایون کہ یہاں پر مسافت بھی مینشن کی ہے، پہاڑوں کا سلسلہ وہ بھی سارا ایز اٹ از رکھا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ 3D ماڈل آپ یہاں پر بیٹھ کر 3D ماڈل کے ذریعے حج کا ایک ایک رکن اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔